اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ امیہ کے دو بیٹے حرب اور ابو العاص تھے۔ حرب سے ابو سفیان، ابو سفیان سے معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم اور حکم سے مروان پیدا ہوا۔ یعنی اموی خاندان کی دو شاخیں تھیں، بنی حرب اور بنی عاص۔ مروان کے والد حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر حکم کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ جلا وطنی حضرت عثمان کے دور تک قائم رہی۔ پھر حضرت عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تو وہ مدینہ آیا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جعلسازی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی ہے۔ شہادت عثمان کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت سیدنا علی کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی، جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑنے پر مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ مدینہ کا گورنر بنتے ہی اس مروان نے جمعہ کے خطبے میں حضرت علی کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ یزید جب برسر اقتدار آیا تو اس نے باغ فدق بھی مروان کو اس کی حکومت کے لیے قربانیاں دیکھ کر اس کو بخش دیا۔ 61 ہجری میں شہادت حسین نے لوگوں کے دلوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو اس قدر شدت سے ابھارا کہ ملک کے طول و عرض میں اموی اقتدار کے خلاف عام ناراضگی اور بغاوت کی ایک زبردست لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چنانچہ جب ابن زبیر نے اہل حجاز کو انقلاب کی دعوت دی تو اہل مکہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سوائے بنی ہاشم کے، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا اور انہیں محصور کر دیا گیا۔ محمد بن حنفیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب مدینہ والوں نے ابن زبیر کی بیعت کر لی تو یزید نے اہل مدینہ کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے مسلم بن عقبہ کو 10,000 فوجیوں کے ساتھ حجاز روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے شامی افواج کا بڑی بامردی سے مقابلہ کیا، مگر 3 دن کی جنگ کے بعد شکست کھائی۔ شامی افواج میں اکثریت مسیحی فوجیوں کی تھی، جنہوں نے مسلمانوں کی عزت و آبرو پر بڑے بے دردی سے ہاتھ ڈالا اور ان کے مال اسباب کو بھی جی بھر کر لوٹا۔ اس تباہی سے جو لوگ زندہ بچ گئے انہوں نے بیعت کر لی۔ تاریخ اسلام میں اس شرمناک واقعہ کو سانحہ حرا اور واقعہ حرا کے نام دیا جاتا ہے۔ مدینہ کو تخت و تاراج کرنے کے بعد یزید کی افواج مکہ کی طرف بڑھیں۔ مسلم بن عقبہ دوران سفر ہی مر گیا، لہٰذا حسین بن نمیر کو سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ ابن نمیر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، جو 64 دن جاری رہا۔ اس دوران میں جب یزید کی موت کی خبر پہنچی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس وقت ابن زبیر ہی مسلمانوں کے مکہ کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، لیکن ابن نمیر نے آپ کو خلافت کی پیشکش کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابن زبیر اگرچہ ایک دلیر اور بہادر انسان تھے، مگر انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ جب تک ایک ایک حجازی کے بدلے 10 شامیوں کو قتل نہ کر لوں گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب سن کر حسین نے کہا کہ جو شخص آپ کو عرب کا مدبر کہتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ میں آپ کو راز کی بات کہتا ہوں، آپ چلا کر اس کا جواب دیتے ہیں خلافت دلانا چاہتا ہوں اور آپ جنگ اور خون ریزی پر آمادہ ہیں۔ ابن نمیر مایوس ہو کر شام واپس لوٹ گیا۔ یہ آپ کی ایک سیاسی غلطی تھی۔ اگر آپ جذبات کی بجائے دور اندیشی سے کام لیتے تو حجاز کے علاوہ شام اور عراق بھی فوری طور پر آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیتے اور اس طرح اموی خلافت حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ ابن زبیر کے دائیوں اور ساتھیوں نے عراق، مصر اور شام کا رخ کیا۔ سوائے شام کے باقی سب ملکوں کے حکمرانوں اور عمائدین حکومت نے عبداللہ بن زبیر کو اپنی وفاداریاں سونپ دیں۔ عوام نے بھی ان کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح آپ کی خلافت کے حدود و حجاز کے علاوہ عراق اور مصر تک وسیع ہو گئیں۔ مروان نے جب ابن زبیر کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو بیعت کے لیے حاضر ہوا
لیکن ابن زبیر چونکہ امویوں سے بے حد نفرت کرتے تھے، اس لیے مروان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کو شام دھکیل کر زبردست سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام کیا۔ بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا۔ وہ لوگ تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے جب مروان بن حکم شام پہنچا تو تمام اموی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلاف کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن العاص۔ خالد کے ساتھ قبیلہ کلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بنو کلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اس وقت عبداللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورہ سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفقہ لائحہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار اور عمائدین حکومت جمع تھے۔ چنانچہ بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو اعلیٰ الترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ وہیں مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم مروان کا باپ گزرا۔ اسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سلب میں جو بچہ ہے اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ قبیلہ بنو قیس نے امویوں کے اس فیصلہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو قیس کے سردار ضحاک بن قیس جو پہلے بنو امیہ کے وفادار تھا نے عبداللہ بن زبیر کی حمایت کا اعلان کر دیا اور مرج رابط پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف مروان بنو کلب اور دیگر اموی حامیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ ہوا۔ مرج رابط کے مقام پر دونوں کے درمیان میں زبردست جنگ ہوئی۔ ضحاک میدان جنگ میں کام آیا اور اس واقعہ کے بڑے دورس نتائج ظاہر ہوئے۔ جہاں کہیں بھی ابن زبیر کے حامی موجود تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چنانچہ شام ہمیشہ کے لیے اموی دائرہ اقتدار میں چلا گیا اور امویوں کی ایک دوسری شاخ جو آل مروان کہلاتی تھی ایک مستحق حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ عربوں کے دو بڑے قبیلوں کے درمیان دشمنی کی ایک مستقل دیوار حائل ہو گئی جو بعد کے ادوار میں خانہ جنگیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ شام پر اپنے قبضہ کو مستحکم کرنے کے بعد مروان نے مصر کا رخ کیا۔ مصر پر دو طرف سے حملہ کیا گیا۔ ایک طرف سے عمر بن سعد حملہ آور ہوا اور دوسری طرف سے مروان خود بڑھا۔ عبد الرحمن حجدم جو ابن زبیر کے ہم نواؤں میں سے تھے مقابلہ کے لیے نکلے، لیکن جب عمر بن سعد کے داخلہ مصر کی اطلاع پائی تو مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح بغیر جنگ کے مصر بھی اموی دائرہ اقتدار میں آ گیا۔ مروان نے رمضان 65 ہجری یا 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عام خیال کے مطابق مروان کی وفات اس کی بیوی ام خالد کے ہاتھوں ہوئی۔ اگرچہ مقام جابیہ پر مروان کی خلافت کے ساتھ ساتھ خالد بن یزید، عمر بن سعد کی تقرری بطور جانشین کی توثیق کی گئی تھی، مگر مروان کی یہ خواہش تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کی وارث ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے خالد کی بیوہ ماں کے ساتھ شادی کر لی جس کا تعلق بنو کلب سے تھا۔ مقصد اس طرح بنو کلب کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انعام و کرام دے کر اس نے بالآخر خالد بن یزید اور عمر بن سعد کی تقرری منسوخ کر دی
اور اعلانیہ اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مروان نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ خالد کو ذلیل کرنے کے لیے خالد اور اس کی ماں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، جن کی شکایت خالد نے ماں سے کی۔ چنانچہ اس نے مروان کو زہر دے کر یا گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے حکومت چھوڑنے کے بعد مروان نے اموی اقتدار کو از سر نو قائم کیا تھا، ورنہ اموی حکومت کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور 4 پوتے بترتیب بادشاہ بنے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔